نمبر 91 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی تورات، اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہیں، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اے پیغمبر، تم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے؟ یہ آیت جو ہے ان کو یہود کا جو انکار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بہانہ وہ بناتے تھے اس کا جواب ہے۔ یہ کیا کہتے تھے کہ یہ جو اللہ نے اب جو کلام اتارا ہے نا، جب ان کو کہا جاتا کہ ایمان لاؤ تو یہ کہتے کہ ہم صرف اپنے اوپر نازل شدہ کتاب جو ہے تورات، جو ہم صرف اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور دوسری کسی بھی آسمانی کتاب پر ہم ایمان نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہو کہ اگر واقعی تمہارا تورات پر ایمان تھا تو جو تورات پر ایمان لانے کے لیے تورات کے ہی لیے اس کی تجدید کے لیے جو دوسرے نبی آتے رہے پہلے، تو پھر ان کو کیوں قتل کرتے تھے؟ یعنی ان لوگوں نے جو تورات کی تعلیم دینے کے لیے گزشتہ انبیاء آئے ان کو قتل کئیوں کو کیا۔ ایک روایت میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ تورات ہی کی تعلیم کو زندہ کرنے کے لیے آئے تھے اور ان کو اللہ نے انجیل عطا کی تھی، ان کو بھی سولی پر چڑھانے کے انہوں نے پورے انتظامات کیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کو بچا لیا، لیکن یہ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا اتنا ہی اچھا ایمان تھا تورات پر تو پھر ان کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو۔ کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا، اب بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا۔ آپ ان سے کہیے اگر تم مومن ہو تو کتنی بری باتیں ہیں وہ جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ ان آیات کا ترجمہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، دلیل دے رہے ہوتے ہیں، تو ایک شخص جب غلط بات کرتا ہے تو ہم اسے یہی کہتے ہیں نا کہ پھر تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اگر تم سچے تھے تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تو ویسے ہی بالکل اللہ تعالیٰ انہی کی باتیں جو ہیں ان کو یاد کرا کے ان کا تذکرہ کر کے انہی کے جواب دے رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر موسیٰ جب تورات لینے گئے تھے کوہ طور، تو اگر تمہارا اتنا ہی اچھا ایمان تھا تو پھر تم نے ان کے بعد بچھڑے کو معبود کیوں بنایا؟ یا آپ نے پڑھا ہے نا کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، تو اللہ پاک نے ایک یہ جتایا ان کو، اور پھر یہ بھی بتایا پیچھے ہم نے کل پڑھا کہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا گیا تھا، کھڑا کر دیا گیا تھا۔ تو پھر اللہ نے جب ان کو یہ کہا تھا کہ جو آیتیں تمہیں دی جا رہی ہیں، جو احکامات دیے جا رہے ہیں انہیں مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو اور اس کی اطاعت کرو، اس وقت انہوں نے بولا تھا قالوا سمعنا وعصینا،
انہوں نے بولا کہ ہم نے سن لی یہ بات، پہلے بھی سنی تھی، لیکن ہم نافرمانی کریں گے۔ دل میں ان کے نافرمانی تھی اور اوپر سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مانیں گے، لیکن انہوں نے نہیں مانا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نافرمانیوں کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کو پوجنے کے بعد شرک کی جو نحوست تھی وہ ان کے دلوں میں رچی بسی ہوئی تھی، اس وجہ سے اسی کی محبت میں یہ گرفتار تھے، شرک کی محبت میں، بچھڑے کی محبت میں، اس وجہ سے یہ لوگ کفر میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان جو چیزوں کی تمہیں حکم دیتا ہے، کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے ہی پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا تمہیں حکم دیتا ہے نا تمہارا ایمان، وہ تو بہت ہی بری چیزیں ہیں، تمہارا ایمان بہت بری باتوں کی تمہیں تلقین کرتا ہے۔ آگے 94 نمبر آیت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے جیسا کہ تمہارا کہنا ہے، تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی تم سچے ہو۔ اور ہم بتائے دیتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ جو دو آیتیں ہیں نا 94 اور 95، ان میں جو پہلے ہم نے بات پڑھی ہے اسی کا جواب ہے۔ پہلے آپ کو پچھلے چند آیات پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ آخرت کا گھر صرف ہمارے لیے ہیں، یہ آرزوئیں اور تمنائیں انہوں نے پالی ہوئی ہیں کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، انہی کے نسل سے ہیں، تو ہمیں تو آخرت ملنی ہی ملنی ہے، اللہ نبیوں کی اولاد کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو یہ چیزیں اللہ نے اس کا ان سے یہ اب سوال کیا ہے، اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر خالص لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی کوئی اور لوگ نہیں جائیں گے، صرف تم ہی جاؤ گے، اگر خالصتاً تمہارے لیے موجود ہے تو پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے اگر تم سچے ہو؟ کیونکہ جب انسان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میری ایک بہت اچھی منزل میرا انتظار کر رہی ہے، تو وہ سفر کی جو صعوبتیں ہوتی ہیں، سفر کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں، ان سے جلدی جان چھڑانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے یہ سفر ختم ہو اور میں اپنی منزل پہ جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آخرت میں تمہیں اللہ نے جنت عطا کرنی ہے تو دنیا کی تکلیفیں تم کیوں اٹھا رہے ہو، دنیا کی مصیبتیں کیوں جھیل رہے ہو؟ تم تمنا کرو کہ کاش تمہیں جلد از جلد موت آئے اور تم جا کے جنت میں خوشی سے جا کر رہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت 95 میں کہ یہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی کیوں نہیں کریں گے؟ کہ جو انہوں نے آگے بھیجا ہے نا، اپنے کرتوت آگے بھیجے ہیں، یعنی کہ جو اعمال انہوں نے کیے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں 96 نمبر میں فرما رہے ہیں، بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی ہرس دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا، اور جو یہ عمل کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ زندگی پر یہ اتنے حریص ہیں، انہیں زندگی کا اتنا لالچ ہے کہ یہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 برس کی زندگی ملے، حالانکہ اتنے حریص تو مشرکین بھی نہیں ہیں۔ مشرکین جو ہیں، کافر جو ہیں، ان کا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، وہ تو انہیں پتہ ہے کہ بس جو زندگی ملی ہے یہ ایک ہی زندگی ہے، مر گئے مٹی ہو گئے ختم۔ تو پھر انسان یہ چاہتا ہے نا کہ میری ایک ہی زندگی ہے تو بہت اچھی ہو، میں بہت زیادہ دیر تک جیوں تاکہ یہ میری زندگی ختم نہ ہو۔ مشرکین جو ہیں وہ تو پھر زندگی سے پیار کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی، یہ بنی اسرائیلی جو ہیں، یہ مشرکین سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں زندگی سے، یہ زندگی پر حریص ہیں، لالچی ہیں، 1000 برس جینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اگر یہ 1000 برس کی عمر ان کو دے بھی دی جائے تو یہ اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے، آخر کار تو پھر 1000 برس بھی ختم ہو ہی جائیں گے، آخر کار تو پھر اللہ کے عذاب میں جانا ہی جانا ہے۔ آیت نمبر 97 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ جو بھی کوئی دشمن ہے جبریل کا، پس بے شک اس نے تو آپ کے دل پر اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے یہ کلام نازل کیا ہے، اور
یہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، اور یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ اب جبرائیل کی دشمنی کا کیا تعلق ہے؟ جبرائیل کو یہ اپنا دشمن سمجھتے تھے بنی اسرائیلی، یعنی آپ ان کے عقیدے دیکھتے جائیں کیسے عجیب و غریب عقیدے ہیں خود سے گھڑے ہوئے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام فرشتے سے دشمنی رکھتے تھے، کہتے تھے کہ وہ ہمارا دشمن فرشتہ ہے کیونکہ وہ ہمارے اوپر عذاب نازل کرتا رہا ہے۔ گزشتہ جو ان کی نسلیں تھیں جب عذاب آتا تھا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، تو جبرائیل علیہ السلام کے لے کر آتے تھے وہ اللہ کے حکم سے، اور بھی جتنے بھی قوموں کو عذاب سے تباہ کیا گیا ان سب پر عذاب جبرائیل علیہ السلام ہی اللہ کے حکم سے لاتے تھے۔ تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو پھر ہمارا دشمن ہے کیونکہ اس نے ہمارے آباء و اجداد پر عذاب نازل کیے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، آپ پر وحی کون لے کر آتا ہے، کون سا فرشتہ وحی لاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ اگر تو میکائیل لے کر آتا نا تو وہ ہمارا دوست فرشتہ ہے، پھر ہم آپ کی وحی مان لیتے۔ اب یہ وحی جبرائیل لے کر آ رہا ہے تو یہ ہمارا دشمن فرشتہ ہے، اس لیے ہم آپ کی وحی کو نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں اور رسولوں کا، اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن لے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ اگر یہ دشمنی کر رہے ہیں تو پھر اللہ خود ان کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے اور کسی رسول کے اندر تفریق جو ہے وہ نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، تمام فرشتوں پر، تمام رسولوں پر، تو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے تمام احکامات پر۔ تو جو کوئی دشمنی کرے گا پھر اللہ تعالیٰ خود اس کا دشمن ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے اوپر ہم نے ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکار کرنے والی ہیں، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا، ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات اور انجیل کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں۔ تو اب یہ انہوں نے جب بھی کبھی عہد کیا تو اسے ہمیشہ توڑا، کبھی بھی انہوں نے اپنا وعدہ، اپنا عہد پورا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ایسا کرتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ یہ ایمان ہی نہیں لائے ہوئے۔ عہد اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لائے ہوئے، اس وجہ سے یہ عہد کی پاسداری نہیں کرتے۔ آگے آیت نمبر ہے 102۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت۔ اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے، اس جادو کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے تھے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک کہ اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دیں۔ یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور فائدہ مند نہ تھیں، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں، کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا۔ یہ ایک لمبی آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے
یہودیوں کی ایک اور بد عملی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ وہ بد عملی یہ ہے کہ یہ جادو ٹونے کے پیچھے لگ گئے تھے۔ جادو ٹونے کے پیچھے شرعن جو ہے لگنا جو ہے شرعن ناجائز تھا، بالخصوص اگر جادو میں شرکیہ کلمات ہوں، منتر کے طور پر پڑھے جائیں تو ایسا جادو کفر کے مترادف ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شیاطین نے، جن میں انسان اور جنات دونوں شامل ہو سکتے ہیں، بعض یہودیوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا سارا راز جادو میں مضمر ہے، اور اگر تم جادو سیکھ لو گے تو تمہیں بھی حیرت انگیز اقتدار نصیب ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہت دی تھی وہ دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی۔ آپ علیہ السلام کی، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جو ہے وہ خالی زمین پر ہی نہیں تھی بلکہ ہواؤں پر بھی تھی۔ ہوا ان کے تابع تھی، جن ان کے تابع تھے، اور وہ جدھر چاہتے تھے جیسا چاہتے تھے ہر چیز ان کا حکم مانتی تھی۔ پرندوں کی بولیاں بھی وہ سمجھ لیتے تھے اور پرندے بھی ان کے حکم کے تابع تھے، اور حتیٰ کہ حشرات اور چونٹیاں تک جو تھیں ان پر بھی ان کی حکومت تھی۔ جن جو کسی کے قابو میں نہیں آتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں تھے۔ تو اس زمانے میں آپ کی جو سلطنت کا جو عروج تھا وہ یہ بھی تھا کہ ہوا کو حکم دیتے کہ ان کے تخت کو مشرق سے مغرب لے چل، تو وہ مشرق سے مغرب تک لے جاتی۔ اس کے بعد اس کو حکم دیتے واپس لے چل، تو وہ تخت ان کا ہوا میں واپس آ جاتا۔ تو یعنی کہ ایسا اقتدار اس سے پہلے کسی پیغمبر کو یا کسی بادشاہ کو اور نہیں دیا گیا تھا۔ تو ان لوگوں نے کچھ شیطانوں نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ جو سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت ہے، تو اللہ نے تو ان کو معجزات دیے تھے نا، اللہ نبیوں کو معجزے دیتا ہے، جادو نہیں دیتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات دیے گئے تھے، تو انہوں نے یہ پٹی پڑھا دی کہ سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت ہے یہ جادو ٹونے کے زور سے ہے، یہ جادو کا راز اس کے اندر مضمر ہے، تو تم لوگ بھی جادو سیکھ لو گے تو تم لوگ بھی یہ سارے طاقتیں جو ہیں تمہیں مل جائیں گی۔ تو یہ لوگ پھر کیا کرنے لگے، جادو سیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ حالانکہ جادو پر عمل کرنا نہ صرف ناجائز تھا بلکہ اس کی بعض قسمیں کفر تک پہنچتی تھیں۔ دوسرا غضب انہوں نے یہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام کو، ان کی نبوت کو، ان کے معجزات کو جادو قرار دے دیا اور ان کو جادوگر کہنا قرار دے دیا۔ یہ بہت بڑا غضب تھا، ظلم تھا ان کا۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر جو ان کا تذکرہ کیا تو ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو تو کفر ہے، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ اللہ نے فوراً سلیمان علیہ السلام کی برات اور سلیمان علیہ السلام کی جو صفائی ہے وہ پیش کی کہ سلیمان علیہ السلام نے بالکل کفر نہیں کیا۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطان کفر کرتے تھے۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یعنی جادو سکھاتے تھے، یہ کفر ہے۔ اب جب انہوں نے اس طرح کیا کہ جب سلیمان علیہ السلام کی جو باتیں تھیں نا، ان کی داستانیں تھیں، جو بھی معجزات ان کو دیے گئے تھے ان کی سٹوریاں بنائیں اور وہ داستانیں لوگوں میں ایسے پھیلائیں کہ جیسے یہ سارا جادو کا کمال ہے۔ پھر انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی جو آخری عمر ہے، آخری ان کا زمانہ ہے، اس زمانے میں انہوں نے بتوں کو بھی پوجنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا اور جھوٹی داستانیں بائبل میں شامل کر لیں اور کہا کہ یہ تو ساری چیزیں سلیمان علیہ السلام کرتے تھے، ہم نے ان سے سیکھی ہیں۔ اس طریقے کی اللہ نے انہوں نے جو بہتان لگایا، اللہ نے اس کا یہاں پر تردید کر دی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ بتایا کہ آپ کو تو کوئی ذریعہ نہیں تھا نا یہ باتیں بتانے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، آپ نے تو کسی سے یہ چیزیں نہیں سیکھیں۔ اب آپ کو یہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ ادا کرائی جا رہے ہیں، آپ کی زبان سے یہ وحی جو ہے لوگوں کو سنائی جا رہی ہے، یہ اس بات کی حقیقت ہے کہ یہ چیزیں جادو نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے جو کہ پیغمبروں پر نازل کی جاتی ہے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ غلط
کہتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے سارے پچھلے جو راز ہیں وہ بتا دیے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب یہاں پر بابل شہر کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ بابل شہر جو تھا اس میں 2 فرشتے تھے، ہاروت اور ماروت۔ وہاں پر اس کا قصہ یہ ہے کہ عراق کا ایک مشہور شہر ہے یہ بابل، آج بھی موجود ہے۔ ایک زمانے میں وہاں جادو کا بڑا چرچا ہو گیا تھا، اور یہودی بھی اس ناجائز کام میں بری طرح ملوث ہو گئے تھے۔ تو انبیاء کرام اور دوسرے نیک لوگ انہیں جادو سے منع کرتے تو وہ یہ بات نہیں مانتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہم نے فرشتوں سے سیکھا ہے، اور سلیمان علیہ السلام بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ اور فرشتے کیا تھے؟ اس موقع پر اللہ پاک نے اپنے 2 فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا دنیا میں انسانی شکل میں بھیجے تاکہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سے وہ آگاہ کریں اور یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے معجزات کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ معجزہ براہ راست اللہ کا فعل ہوتا ہے، اس میں ظاہری کوئی سبب نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو عطا کرتا ہے اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جبکہ جادو جو ہوتا ہے نا، اس کا تعلق اسی دنیا کے اسباب سے ہوتا ہے، معجزے کا تعلق اس دنیا کے کسی سبب سے نہیں ہوتا۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کافروں نے کہا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی وقت انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ تو اس میں کوئی کائنات کے اسباب کا دخل نہیں تھا نا، یہ تو بالکل ڈائریکٹ معجزہ تھا۔ لیکن جو جادو ہوتا ہے، جادوگر جو ہیں دنیا کے اسباب کو ہی اختیار کرتے ہیں اور اس سے شعبدہ بناتے ہیں۔ تو ان فرشتوں نے یہ بات واضح کی لوگوں پر کہ جادو جو ہے الگ چیز ہے اور معجزہ الگ چیز ہے۔ انہوں نے وہ مختلف طریقوں سے انہیں کر کے بھی دکھایا، تو لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ اس میں فرق ہے۔ لوگ کہتے کہ ہمیں بھی جادو سکھاؤ، تو فرشتے ان کو منع کرتے کہ جس نے جادو سیکھا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں، پس تم کفر نہ کرو۔ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں، تمہیں اللہ نے آزمانے کے لیے اللہ ہمیں بھیجا ہے کہ ہم تمہیں سکھائیں اور بتائیں فرق، تو تم کفر میں نہ پڑو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لیکن یہ لوگ کفر میں پڑ گئے اور چاہتے، اصرار سے چاہتے کہ ہمیں جادو سکھایا جائے، اور وہ جادو سیکھتے جس سے کہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، یعنی خاندان کی زندگی کو تباہ کرنا، میاں بیوی کو جدا کرنا، گھروں کو، نسلوں کو خراب کرنے والا کام جو ہے، فساد کرنے والا کام جو ہے، یہ کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے حکم کے سوا کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، کہ اگر یہ نقصان کسی کو پہنچتا تھا نا تو خالی جادو سے ہی، جادو ہی نہیں کام کرتا، اس کے پیچھے بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جادو میں اللہ نے جب طاقت رکھ دی ہے تو اگر اللہ چاہے تو اس کو روک دیتا ہے، تو پھر کیوں جادو اثر کرتا ہے؟ پھر یہ حرام کیوں ہوا؟ حرام یہی ہے نا کہ اللہ نے بتا دیا یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور اب بتانے کے بعد آپ کو اختیار دے دیا۔ جب آپ کوئی بھی اختیار سے چیز استعمال کرتے ہیں تو پھر کائنات کی چیزیں آپ کی اسی میں مدد کرتی ہیں۔ اگر کوئی نیکی کی طرف چلنا چاہتا ہے تو کائنات کی چیزیں اسے نیکی میں چلنے میں مدد دیتی ہیں، اور اگر کوئی برائی کی طرف جانا چاہتا ہے تو کائنات کی چیزیں اسے برائی میں جانے میں مدد دیتی ہیں۔ تو اس میں ہوتا تو پیچھے اللہ کا اختیار ہے، لیکن چونکہ آپ نے وہ راستہ اختیار کر لیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر آزمائش لیتے ہیں، پھر امتحان لیتے ہیں، پھر آپ کو آپ کا کام ہونے دیتے ہیں، بعد میں پھر پکڑتے ہیں کہ ہاں جو غلط کیا تو پھر اس کی سزا ہوتی ہے۔ یہ اس کا یعنی کہ اس کے اندر بات ہے۔ اگر انسان یہ چاہے، ایمان یہ رکھے کہ جادو جو ہے وہ اپنی طاقت سے سارے کام کر دیتا ہے، تو یہ ایمان غلط ہے۔
اس کے پیچھے بھی اللہ کی طاقت کار فرما ہوتی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ چاہے گا تبھی جادو بھی اثر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے وہ چیزیں سیکھیں جو ان کو نقصان دیتی تھیں، نفع نہیں دیتی تھیں، اور فرشتے جو تھے آئے ہوئے وہ ہر ایک شخص کو یہ بتا دیتے تھے کہ ہم جادو سکھانے سے پہلے بتا دیتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں، تم کفر نہ کرو۔ پھر بھی جب انہوں نے کہا کہ ہمیں سکھایا جائے تو متنبع کرنے کے بعد بھی یہ کہتے ہمیں سکھایا جاؤ، تو وہ پھر سکھا دیتے تھے۔ تو وہ بتاتے تھے کہ یہ طریقے ہم تمہیں اس لیے نہیں بتا رہے کہ تم ان پر عمل شروع کر دو، بلکہ ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ جادو اور معجزے کا فرق واضح ہو جائے اور تم جادو سے پرہیز کرو۔ اس لحاظ سے ہمارا وجود تمہارے لیے ایک امتحان ہے، ہماری باتوں کو سمجھ کر تم جادو سے پرہیز کرتے ہو یا ہم سے جادو سیکھ کر ان پر عمل شروع کر دیتے ہو۔ یہ ایک امتحان تھا، یہ ایک ٹیسٹ تھا۔ تو یہ کام انبیاء کی بجائے فرشتوں سے بظاہر اس بنا پر لیا گیا کہ جادو کے فارمولے بتانا، خواہ وہ صحیح مقصد سے کیوں نہ ہوں، انبیاء کرام کو زیب نہیں دیتا تھا۔ اس کے برعکس چونکہ فرشتے غیر مکلف ہیں، غیر مکلف کا مطلب ہے ان کو اختیار کوئی نہیں دیا گیا نا، وہ اپنے اختیار سے کوئی بات نہیں کرتے، انہیں جو چیز حکم دیا جاتا ہے بس وہی انجام لاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے بہت سے کائنات میں بہت سے کام لیتے ہیں فرشتوں سے، کیونکہ وہ اس کے مامور ہوتے ہیں۔ بہرحال نافرمان لوگوں نے ان فرشتوں کی طرف سے کہی ہوئی باتوں کو تو نظر انداز کر دیا اور ان کے بتائے ہوئے جادو کو استعمال کیا، اور ایسے گھناؤنے مقاصد کے لیے جو کہ حرام تھے، مثلا میاں بیوی میں پھوٹ ڈال کر نوبت طلاق تک پہنچا دینا۔ اب یہ بات ایک میں نے آپ کو پہلے بتا دیا نا کہ جادو میں بذات خود ایسی تاثیر موجود ہے، لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جادو میں ایسی تاثیر موجود ہے کہ وہ ہر حال میں اثر کر جاتا ہے، خواہ اللہ چاہے یا نہ چاہے۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ عقیدہ پھر کفر ہوگا۔ اللہ پاک نے اس عقیدے کو واضح کیا ہے کہ جادو کے اندر بھی طاقت جو ہے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو جادو بھی کام نہیں کرتا۔ اب چونکہ یہ دنیا کے امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے یا کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چونکہ حق اور باطل راستہ سمجھا دیا نا، تو اب ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کو قتل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو روک دے، کوئی کسی پر جادو کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ اس کو روک دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات کی چیزیں ہیں وہ اس کو اسی راستے میں مدد دیں گی جس راستے میں وہ جانا چاہ رہا ہوگا۔ تو اچھے اور برے کام کے متعلق پھر ہی تو ٹیسٹ لیا گیا، پھر ہی تو عذاب اور ثواب رکھا گیا کہ کون اپنی مرضی سے اچھا کام کرتا ہے اور کون اپنی مرضی سے غلط کام کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ ان لوگوں کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ جو مشرکانہ جادو کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ آیت کا آخری ٹکڑا دیکھیں، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ انہیں یہ بات بتا دی گئی تھی کہ جو کوئی یہ مشرکانہ جادو خریدے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کاش کہ وہ علم رکھتے، یہ مطلب اللہ تعالیٰ کو افسوس کا اظہار کریں کہ کاش کہ وہ جانتے کہ وہ کتنا غلط جو ہے کام سیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 103 اور 104، اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا، کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا۔ اے ایمان والو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر رائنا نہ کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو، اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر ان کی ایک اور بد عملی اور بدنیتی کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ یہ لوگ یہود کیا کرتے تھے، مدینہ کے رہنے والے بعض یہود ایک شرارت یہ کرتے تھے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ سے کہتے رائنا۔ عربی میں اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری رعایت فرما دیجئے۔ اس لحاظ سے تو یہ لفظ ٹھیک تھا کہ اس میں کوئی گستاخی کے معنی نہیں ہے، جیسے کہ ہم لوگ کسی کو ایک بات دوبارہ دہرانے کے لیے کہتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں سوری، پلیز،
تو ایکسکیوز می، اس طرح لفظ بولتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، دوبارہ بتا دیں. تو عربی میں ایک لفظ تھا راعنا. راعنا کا مطلب ہماری رعایت فرما دیں، یعنی ہمیں دوبارہ یہ بات سمجھا دیں. تو بظاہر تو اس لفظ میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ چونکہ عبرانی زبان تھی نا، یہودیوں کی عبرانی زبان تھی، اس زبان میں اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ تھا. اس میں یہ تھا کہ رائنا کو کھینچ کر اگر پڑھا جاتا تو اس کا معنی بن جاتا ہمارا چرواہا. یعنی رائنا کو بولے کھینچ کر پڑھتے رائنا، عین کے ساتھ یا لگا کے اسے کھینچ دیں رائنا. تو یہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے بظاہر یہ شو کرتے کہ ہم تو رائنا کہہ رہے ہیں لیکن کھینچ کر بولتے رائنا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے چرواہے. تو اپنی یعنی نیتوں کے اندر ان کے گند بھرا ہوا تھا، کھوٹ تھا، اور ان کی نیتیں گندی تھیں. تو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا نیتوں کا حال. تو اللہ پاک نے اس لفظ کو کہنے کی ممانعت کر دی. اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تمام صحابہ کرام سے کہا کہ اے لوگو، تم رائنا نہیں کہو گے، بلکہ کیا کہو گے؟ انظرنا. انظرنا کا مطلب ہے ہماری طرف نظر کیجئے. تو یہ بھی وہی معنی رکھتا ہے، ہماری طرف نظر کیجئے یعنی ہماری طرف متوجہ ہوئیے. اس کو نہیں بگاڑ سکتے تھے، اس کا کوئی دوسرا مطلب نہیں لے سکتے تھے. تو اللہ پاک نے مومنوں کے لیے یہ ایک اس وقت پھر یہ پہچان بن گئی. جو شخص رائنا بولتا تھا سمجھ لگ جاتی تھی کہ یہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا. اور لوگوں کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے انظرنا کہنا ہے، رائنا بولنا ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک نے دیکھیں اپنے پیارے نبی کے لیے ایک لفظ برداشت نہیں کیا کہ کوئی اس لفظ کے غلط معنی استعمال کرے. تو آپ یہاں اس آیت سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کتنی پیاری ہے. آپ کی شان میں گستاخی کرنا اللہ کو کتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو، اپنے ان الفاظ کو تبدیل کر دیتے ہیں اور برداشت نہیں کرتے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے یا آپ کی شان میں گستاخی کرے. اس آیت سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون جو ہے وہ واضح ہوتا ہے. ہمارے آئین میں ناموس رسالت کا جو قانون جو پاس کروایا علماء نے وہ اسی آیت سے نکلتا ہے کہ کسی کو جرت نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے. آج ہر ایرا غیرہ اٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر لیتا ہے اور باہر کی قوتیں جو ہیں اسے بچانے کے لیے آ جاتی ہیں، اور قانون پاس کر دیا گیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی سزا قتل ہے. اور اس قتل کو دوسری قومیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی یہ ظلم ہو گیا ہے، یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے پاکستان میں، اور اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ ہر بندے کو حاصل ہے. تو کیا پاکستان کے لوگ ان کے نبیوں کو گالیاں دیتے ہیں؟ یا پاکستان کے مسلمان جو ہیں باہر کے فرانس کے یا عیسائیوں کے جرمنی کے خداؤں کو کبھی گالی دی کسی نے ان کے پیغمبروں کی شان میں گستاخی کی؟ جب ہم نہیں کرتے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کوئی کرے تو کیوں کرے؟ اسی آیت سے یہ قانون نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک لفظ اللہ نے برداشت نہیں کیا اور اللہ نے منع کر دیا کہ کوئی رائے نہ بولے. انظرنا کا لفظ دیا گیا. وہ اس وقت کے یہودی جو شرارتاً بولتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہیں سے ان کو پکڑا اور وہیں سے ان پر قدغن لگائی اور وہیں سے ان کو ذلیل کیا کہ وہ لوگ جو ہیں پہچانے جائیں گے اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رائے نہ بولا. تو آج ہم کتنی بے حسی کے ساتھ ہم نعتیں بھی پڑھتے ہیں، ہم جلسے جلوس بھی کرتے ہیں، ہم عشق کے دعوے بھی کرتے ہیں، ہم لڑنے مرنے کے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو کوئی مرضی اٹھ کے بول دے اور ہم کہتے ہیں برداشت کریں. اسلام میں رواداری ہے، اسلام میں سلامتی ہے، اسلام میں امن ہے، اسلام جو ہے وہ جی امن کا درس دیتا ہے، اسلام میں اظہار آزادی رائے ہے. یہ کیسا اظہار آزادی رائے ہے کہ جس کا جی چاہے اٹھے اور میری ماں کو گالی دے دے، میرے باپ کو گالی دے دے؟ آپ برداشت کریں گے؟ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی میرے ماں باپ تو دور کی بات ہے، ہم اپنے بچوں کے لیے برداشت نہیں کرتے، حالانکہ بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کے لیے برداشت نہیں کرتے، تو اپنے نبی کے لیے ہم برداشت کر لیتے ہیں اور خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. اور جو کوئی اس کے بارے میں بولتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، ایکسٹریمسٹ ہے.
تو آپ دیکھ لیں کہ قرآن کی تعلیمات واضح ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جس کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، صحابہ کرام نے اس کو قتل کر دیا، اس کو زندہ نہیں چھوڑا پھر۔ تو آج اگر کسی کے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو عدالت کی پناہ میں، پولیس کے پروٹوکول میں اس کو پاکستان سے باہر عزت کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے، اور وہاں پر وہ معزز عہدے پاتا ہے، اور پاکستان کی حکومت جو ہے وہ شاباش لیتی پھرتی ہے کہ ہاں جی ہمارے ہاں تو اظہار آزادی رائے حاصل ہے۔ تو یہ نہایت ہی غلط طریقہ ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی حفاظت کے لیے، آپ کی ناموس کی حفاظت کے لیے۔ آپ کے ماننے والے ہی نہیں اٹھیں گے تو کیا غیر لوگ اٹھ کے آپ کی ناموس کی حفاظت کریں گے؟ تو کیا عیسائی ناموس کی حفاظت کریں گے، یا یہودی کریں گے، یا ہندو کریں گے؟ ماننے والے ہی نہیں کر رہے تو اور کون کرے گا؟ اس قوم سے بڑھ کر بے غیرت قوم کوئی نہیں ہو سکتی جو کہ اپنے نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت کر جائے۔ یہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے، اس پر تو ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے اور کرانے والوں کو سبق سکھائیں۔ آگے اگلی آیت ہے 105 نمبر 105 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ کافر تو نہیں کبھی بھی برداشت کرتے کہ آپ لوگوں پر کوئی بھلائی نازل ہو۔ اب یہ اس کے اندر اہل کتاب بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، کیونکہ یہودیوں سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ نبوت جو ہے ہماری نسل سے نکل کر بنو اسماعیل میں چلی گئی۔ اسی طرح سے مکہ والے بھی یہ برداشت نہیں کر رہے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہمارے ہاں سے نکل کے مدینہ میں جا کر امن سے رہنے لگے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بے شک نہ بھی برداشت کریں، کچھ بھی نہ کریں، کچھ بھی یہ کر لیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آیت نمبر 106، ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں کے حالات کی مناسبت سے شریعت کے اندر جو بیسک احکام ہیں ان کو چھوڑ کر جو عام معاملات ہوتے ہیں، بیسک احکام سے مطلب ہے کہ بیسک عقائد، بنیادی عقائد، اللہ ایک ہے، یہ ہر شریعت میں ایک ہی رہا، یہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ آخرت پر ایمان لانا، کسی نبی نے اس کے علاوہ کوئی تبدیلی والی بات نہیں کی۔ رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر اعتقاد، تقدیر پر ایمان، یہ بنیادی عقائد کو چھوڑ کر عام معاملات زندگی میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ زمانے کے ساتھ ساتھ کوئی ایک حکم پہلے دیا گیا، بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، کینسل۔ منسوخ کا مطلب ہے کینسل کر دینا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ آپ اپنے بچوں کے جو سلیبس بناتے ہیں، اسکولوں میں جو سلیبس بنائے جاتے ہیں، تو ایک جو ہے وزارت آتی ہے، وہ ایک چیز کو آ کے کینسل کر دیتی ہے اور اگلا لگا دیتی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا۔ اسی طرح قرآن پاک میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا پہلے حکم دیا گیا تھا، یا جو پہلے چیزیں جائز تھیں، بعد میں ان کو منع کر دیا گیا، یعنی کینسل کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر ہم نے بھی پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، یہ تعظیمی سجدہ تھا، اور یہ تعظیمی سجدہ پہلی امتوں میں، پہلی شریعتوں میں رائج تھا، لیکن اب امت محمدیہ کی جو شریعت ہے اس میں یہ کینسل، بالکل ختم کر دیا گیا۔ تو یہ ایک تبدیلی آئی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ آیتیں پہلے نازل ہوئیں، ان پر جو نازل ہوئی ان پر حکم تھا عمل کرنے کا، بعد میں ان پر حکم روک دیا گیا کہ ایسے اس کو یہ کینسل ہو گیا اس کا حکم، اور اب آپ نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر آگے ابھی ہم آیات پڑھیں گے، ایک مثال آپ کو دیتی ہوں۔ مثلا شراب کا جو ممانعت کا حکم تھا، شراب پہلے عام پی جاتی تھی، لیکن اس کی ممانعت کا حکم جب آیا تو ایسے نہیں آیا کہ اکٹھا ایک ہی دم کہہ دیا کہ جی شراب حرام کر دی گئی ہے، ایسے نہیں آیا۔
سب سے پہلے اللہ پاک نے ذہنوں کو تیار کیا، کیونکہ ایک چیز گٹی میں پڑ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب کسی کو نشہ لگ جاتا ہے تو یکدم وہ نہیں چھوڑ سکتا، اس کو آہستہ آہستہ گریجولی چھڑوایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے شراب کا حکم بھی ایسے آیا کہ پہلے یہ کہا گیا کہ شراب جو ہے اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں۔ تو لوگوں کو جو اچھے لوگ تھے، پہلے بھی جو اچھے لوگ تھے، اچھوں سے مطلب ہے سلیم الفطرت لوگ، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہو گئے، حضرت عمر فاروق ہو گئے، حضرت عثمان غنی، یعنی اچھے اچھے جو صحابہ لوگ تھے، یہ لوگ اسلام سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پیتے تھے، لیکن جو کچھ لوگ پیتے تھے تو وہ سمجھ گئے، ان میں جو اچھے لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس میں نقصان زیادہ، تو وہ بچنا شروع ہو گئے۔ پھر ایک اور حکم آیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ نشے کی حالت میں ہو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تم نے نشہ کر لیا تو تم نماز نہ پڑھو، یہ مطلب نہیں تھا۔ مطلب یہ تھا کہ نشے کی حالت میں نماز ادا نہیں ہوتی، تو اب نماز چونکہ فرض ہے، 5 مرتبہ مسجد میں جانا ہے، تو ایک شرابی شخص جو ہے وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ نماز نشے کی حالت میں نہیں ہوتی تو وہ آہستہ آہستہ چھوڑے گا کہ بھئی میرے نماز پڑھنی ہے تو شراب نہیں پینی، نماز پڑھنی ہے تو شراب نہیں پینی۔ ہوتے 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 یہ تھوڑی تھوڑی عادت کم ہوئی۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد حکم آیا کہ انما الخمر والمیسر، کہ شراب اور جوا وغیرہ کو اللہ نے یک مشت حرام قرار دے دیا، اور کہا گیا کہ یہ شیطانی فعل ہیں اور ان سے بچو۔ تو پھر ایسا جب یہ حکم آیا تو مدینہ کے لوگوں نے اپنے گھروں میں موجود شراب کے مٹکے توڑ دیے اور شراب ساری کی ساری بہا دی، اور ایسی کثرت سے، یعنی یہ اس وقت اس پر عمل ایک یکدم ایسے کیا سب نے کہ اتنی کثرت سے شراب بہائی گئی کہ مدینے کی گلیوں میں بھی بہتی نظر آتی تھی۔ گویا کہ لوگوں کے ذہن تیار ہو گئے تھے اس کو چھوڑنے کے لیے۔ یہ ایک طرح سے گریجولی حکم دیا گیا۔ اب پہلی جو 2 آیتیں نازل ہوئی تھیں کہ بھئی شراب جو ہے اس میں کچھ فائدے بھی ہیں تو لوگ کہیں، آج اس آیت کو لے کے کوئی یہ کہے کہ اللہ نے تو خود کہہ دیا کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں۔ فائدے تو کاروباری لحاظ کے لیے بتائے تھے نا، کہ لوگ اس سے کاروبار کرتے ہیں تو روزی کما لیتے ہیں، لیکن اب اس آیت کو لے کے آج اس پر کوئی عمل نہیں کرے گا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس میں کچھ فائدے ہیں، اب یہ کینسل ہے اس کا حکم۔ اسی طریقے سے کوئی شرابی یہ نہیں کہے گا کہ چونکہ میں نے نشہ کیا ہوا ہے تو مجھ پر نماز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب یہ اس طرح کے احکامات ان سے نہیں نکالے جائیں گے۔ یہ اسے کہا جاتا ہے کہ ناسخ اور منسوخ۔ پہلی آیت جو کہ کینسل ہوئی ہے اسے کہتے ہیں منسوخ، اور جو کینسل کرنے والی ہے جس کے تحت اسے کینسل کیا گیا ہے اسے کہتے ہیں ناسخ۔ تو یہ مسئلہ ناسخ اور منسوخ کا جو ہے اس میں یہ اعتراض کیا انہوں نے، یہودیوں نے بھی اور مکہ والوں نے بھی، مشرکین نے، کہ کیا اللہ کو پہلے نہیں پتہ تھا کہ یہ حکم جو ہے پہلے ہی دے دیتا؟ وہ پہلے ایک حکم دیتا ہے اور پھر اس کو کینسل کرتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ پہلے ہی کیوں نہیں صحیح حکم دے دیتا؟ اللہ پاک نے اس کا جواب یہ دیا کہ جب بھی ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے کر آتے ہیں۔ اگر ہم کسی آیت کو کینسل کرتے ہیں نا تو اس سے پھر بہتر حکم لاتے ہیں۔ تو تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کا مددگار اور دوست نہیں ہو سکتا؟ تو یعنی کہ کیسی باتیں کرتے ہو، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آگے آیت نمبر 108، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم نبی کریم سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کرو گے جیسا کہ موسیٰ کی قوم کے لوگوں نے کیے؟ آپ نے کل پڑھا ہے نا، سنا ہے نا کہ گائے ذبح کرنے کے لیے انہوں نے کتنے سوال کیے تھے، کہ تو اللہ نے منع کر دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے کہا ہے کہ کیلو کال اس کو کہا جاتا ہے، کیلو کال کرنا، بحث کرنا، حجت کرنا نبی سے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کیلو کال کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ تو
تو یہ ناجائز ہے کہ اپنے رسول سے سوال کیے جائیں طرح طرح کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں، باوجود یہ کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو جو بھلائی کا عمل بھی تم کرو گے وہ تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے، اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ جو بھی نیکی کا کام کیا جائے گا تمہارے فائدے کے لیے ہے، وہ آگے اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، اللہ کے پاس جاؤ گے اس کا اجر پاؤ گے۔ بے شک جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ میں تو نیکیاں کیے جا رہا ہوں لیکن دنیا میں مجھے اس کا کوئی بدلہ نہیں مل رہا، یہ بات نہیں ہے۔ دنیا میں نہیں مل رہا لیکن آخرت میں اللہ نے اسے محفوظ کر کے رکھا۔